السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے 9 ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں گا، 9 ایسے لوگوں کا نام لوں گا جن لوگوں نے اگر رمضان المبارک کے اندر روزے نہ بھی رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ان سے روزے کی فرضیت اس وقت جب وہ اس حالت میں ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت عطا کی گئی ہوگی کہ یہ آدمی رمضان المبارک کے بعد روزے رکھ سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا خاص حکم عطا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگو تم پر رمضان المبارک کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ، صحیح سالم مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے روزے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کو اگر کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو سخت گناہ گار ہوتا ہے، برکات سے محروم ہوتا ہے، اور کوئی آدمی رمضان مبارک کے روزوں کا انکار کر دے وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اور وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن 9 طرح کے لوگ ایسے ہیں، وہ اگر رمضان المبارک کا روزہ نہ بھی رکھیں تو اللہ رب العزت ان پر کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے، انہیں سزا نہیں دیں گے، وہ کسی بڑے گناہ میں انہیں نہیں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان 9 لوگوں کو چھوٹ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھیں اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو پہلے اس سے کہ میں آپ لوگوں کو ان 9 لوگوں کے نام بتاؤں اور اس کی تفصیل بیان کروں، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر میرے اس چینل پر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیے بغیر مت جانا، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت ہی نئی اور عمدہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور یہ ویڈیو خاص طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اسے تو ضرور ہی شیئر کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ان لوگوں کے طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا، بیمار آدمی، مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر وہ بہت زیادہ بیمار ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اگر جان جانے کا خطرہ ہے، یا پھر اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی وجہ سے اس آدمی کی بیماری بڑھ جانے کا یقین ہے، اس وقت یہ آدمی، یہ مرد یا عورت رمضان المبارک کے روزے نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کسی ماہر ڈاکٹر سے رائے لیے بغیر چھوڑنا بالکل ٹھیک نہیں۔ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ یہ بیماری ہے، کیا اس بیماری کی وجہ سے اگر میں نے روزہ رکھ لیا بیماری بڑھ سکتی ہے، کیا جان جانے کا خطرہ ہے؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے تو پھر رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دینے چاہیے۔ لیکن معمولی بیمار، جو بالکل معمولی بیمار ہے، جیسے سر درد ہے، کسی کے پیٹ میں معمولی سا درد ہے، کسی کو سردی لگی، کسی کو گرمی لگی، ہلکا سا نزلہ زکام ہوا، تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے، جس سے نہ تو جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جو آدمی واقعی بیمار ہے، جیسے میں نے کہا، وہ رمضان المبارک میں تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اگر یہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، رمضان کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ تندرست ہو ہی نہیں پاتا، یعنی وہ مسلسل بیمار ہے اور آئے دن وہ بیماری ہی کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب مزید ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اس کی موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے
کہ ایک صدقہ فطر، جیسے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہوتا ہے 2.25 کلو گندم ہوتی ہے، ایسے ہی 2.25 کلو گندم ایک روزے کا وہ فدیہ ہوا کرتا ہے۔ 2.25 کلو گندم دے دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے یا ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے پیٹ بھر کر، تو اس آدمی کے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ جتنے کسی کے روزے رہ گئے اور آگے انسان کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں تو یہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر دو، ایسا بوڑھا آدمی، بڑھاپے میں مرد پہنچ گیا ہے، عورت پہنچ گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں جان نہیں رہی، جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ آدمی کہیں چل پھر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، اور اگر یہ بھوکا پیاسا رہتا ہے یعنی روزہ رکھتا ہے بڑھاپے کے اندر تو اس کے لیے اس کا بڑھاپا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسا بوڑھا آدمی بھی رمضان المبارک کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ رمضان کے بعد اگر وہ بڑھاپا مزید بڑھتا چلا جائے تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور اگر پہلے سے بہت کمزور ہے اور یقین ہے کہ یہ اب تندرست ہونے والا یعنی اچھی صحت اچھی حالت میں آنے والا نہیں، تو بے شک رمضان المبارک کے اندر ہی اپنے ساتھ ساتھ روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ نمبر تین، حاملہ پریگننٹ عورت، جو حاملہ ہے، جو بچے کے ساتھ حاملہ ہے، وہ عورت اگر رمضان المبارک کے روزے نہ بھی رکھے تو اللہ رب العزت اس عورت پر کوئی مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اگر ایسی عورت ہے جو پریگننٹ ہے اور ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ اگر یہ عورت روزہ رکھے گی تو اس عورت کے جان کا خطرہ ہے، یا عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے جان کا خطرہ ہے، وہ بچے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ عورت رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دے، وہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی عورت وہ حمل کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے اور ڈاکٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ روزہ رکھیں، تو ایسی عورت کو بلا کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو یہ عورت اپنے رمضان المبارک کے روزوں کی بعد میں قضا کرے گی۔ نمبر 4، ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی عورتیں آ جاتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو کھانے پینے کے اعتبار سے مضبوط ہیں، صحت کے اعتبار سے اچھی ہیں، وہ بچوں کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اگر روزہ رکھ بھی لیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی عورتوں کو بغیر کسی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں ایسی عورتیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور واقعی ہی وہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے بچے کا دودھ خشک ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، یا میرا بچہ اس کی صحت متاثر ہوگی یا میری اپنی صحت متاثر ہوگی، تو ایسی عورت بھی رمضان المبارک کے روزے چھوڑ سکتی ہے۔ بعد کے اندر اپنے رمضان المبارک کے روزوں کو جو ہے وہ قضا کرے، اپنے رمضان المبارک کے روزوں کو بعد میں ادا کرے گی۔ جب رمضان گزر جائے، دن اچھے ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں، ان دنوں میں اپنے رمضان المبارک کے ان روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 5، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ حیض اور نفاس والی عورتیں اگر رمضان المبارک کے اندر کسی عورت کو مینسز شروع ہو گئے، جسے پیریڈ کہتے ہیں، وہ عورت ان دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایسے ہی نفاس ہے، یعنی عورت جب ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جو عورت کی بلیڈنگ آتی ہے، خون جاری ہوتا ہے، اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ وہ جتنے دن بھی چلتا رہے، اگر رمضان پورا بھی چلتا رہے تو وہ عورت ان دنوں کے روزے نہیں رکھے گی۔ لیکن اس کے اندر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے ہم نے بیمار کی بات کی، پیچھے ہم نے بوڑھے آدمی کی بات کی، پیچھے حاملہ عورت کی بات کی، دودھ پلانے والی عورت کی بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے لیے چھوٹ ہے کہ یہ روزہ اگر نہیں بھی رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، کوئی بات نہیں۔ اگر رکھنا چاہتا ہے کوئی اور ہمت ہے وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے۔ لیکن یہ حائضہ یعنی حیض والی عورت اور نفاس والی عورت، ان کے لیے سرے سے روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی مینسز کے دنوں میں کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نفاس کی وجہ سے کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، بلکہ ان دنوں کے اندر اپنے روزے کو چھوڑے رکھے گی، لیکن اپنے ان دنوں کے روزوں کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ حیض کے دنوں کے، مینسز کے دنوں کے اور نفاس کے دنوں کے روزوں کی قضا انہیں بعد میں کرنی پڑے گی۔ تو نمبر 6،
نمبر 6، ایسا مسافر جو سفر کے اندر ہے تو سفر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سا سفر؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نے 5-6 کلومیٹر دور جانا ہے، یہ 20-25 کلومیٹر دور جانا ہے، روزہ چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا سفر نہیں، بلکہ شرعی سفر جسے شریعت نے معتبر قرار دیا ہے کہ اتنا سفر آدمی اس سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے اور اتنے دن جانے کی وہ نیت کرے تو وہ آدمی شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ اور شرعی مسافر جب آدمی ہو جائے، اس کے اندر آدمی اگر اتنا سفر جو شرعی سفر ہے، یعنی 78 کلومیٹر، بعض نے 82 کلومیٹر کا کہا ہے، اتنے کلومیٹر سے دور کا سفر کرنا ہے اور پھر 15 دن سے زیادہ کہیں جانے کی اس نے نیت اور ارادہ کیا ہوا ہے تو آدمی وہاں پر شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ تو اس وقت آدمی اگر روزہ چھوڑنا چاہے سفر کے اندر چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے بعد کے اندر روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی شرعی سفر نہیں کر رہا تو اس کے لیے بھی ضروری روزہ رکھے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی سفر کے اندر ہے لیکن سفر بہت آرام دہ ہے، سہولتیں ہیں، ہر چیز ہے، ایسے آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کو بلا عذر نہ چھوڑے، کیونکہ رمضان المبارک کے مبارک روزے ہر روز تو آتے نہیں، اور سفر میں اللہ نے اگر آسانی کر رکھی ہے تو روزوں کو رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 7، ایسا آدمی جو مجنون ہے، جو پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، اس کی عقل جاتی رہی ہے اور اس پر بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ آدمی جو مجنون بن چکا ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور اس پر رمضان المبارک کا اگر مہینہ آتا ہے تو یہ آدمی بھی رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کا جنون ٹھیک ہو جائے، اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جائے تو یہ پھر رمضان المبارک کے روزے بعد میں جب صحیح ہو جائے اس وقت ان روزوں کی ادا کرے گا، یعنی قضا کرے گا۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، یعنی کہ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو کوئی آدمی پکڑ لیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، یا کوئی آدمی اس کے سر پر گولی گن لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر تو نے آج روزہ رکھا تو میں تیری جان لے لوں گا، یعنی آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت آدمی اپنی جان کو بچائے، روزے کو چھوڑ دے۔ ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے۔ اور نمبر 9، نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ، جو بچہ نابالغ ہے اس کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں، اس لیے وہ رمضان المبارک کے روزے نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بالکل چھوٹے بچے ہیں، ہاں البتہ اگر بچے بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہیں تو ایسے بچوں کو رمضان المبارک کی سحری میں اٹھانا چاہیے، روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، تاکہ جب یہ بلوغت کے بعد رمضان المبارک کو پائیں تو پھر یہ بھرپور طریقے پر رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ تو یہ 9 قسم کے لوگ ہیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو مسئلہ بڑی اچھے طریقے سے واضح ہو چکا ہوگا۔ ان 9 لوگوں کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے نہ بھی رکھیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔